اور ناظرین، ایک طرف جہاں اڈیالہ کے باہر آج سب نے چونکہ اکٹھے ہونا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں موجود ہیں، ایک بڑی تعداد، اور حکومت نے وہی کیا جو ہر ہفتے حکومت جس طرح کے اقدامات لیتی ہے۔ آج بلکہ 26 نمبر چنگی پہ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب، ایک صوبے کی جو ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں، ان کو روکا گیا۔ معاملات آگے کیسے بڑھ رہے ہیں، کس جانب جا رہے ہیں؟ جمعے کے روز جو احتجاج کی کال دے رکھی ہے اپوزیشن الائنس نے اور پاکستان تحریک انصاف اس میں شامل ہے، کیا کوئی سیاسی پریشر جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکے گا؟ حکومت پہ کوئی دباؤ بڑھے گا؟ اس پر گفتگو ہوگی۔ شیخ وقاص اکرم صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف، اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کریں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، آج جو ہم نے جس طرح کا سیناریو دیکھا، خود وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات اور احتجاج کے لیے جو اڈیالہ جیل جا رہے تھے تو انہیں 26 نمبر چنگی پر روکا گیا، اور جس پر ان کی پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ تو پی ٹی آئی قیادت کو شیخ صاحب اس کے لیے اب یہ پیغام واضح ہے کہ اڈیالہ کے راستے پی ٹی آئی قیادت کے لیے بند ہو چکے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا کوئی پیغام ہے۔ نہ کوئی پہلی دفعہ کسی وزیر اعلیٰ کو روکا گیا ہے، اور نہ پہلی دفعہ کسی ورکر کو روکا گیا ہے، یا پہلی دفعہ کوئی عمران خان صاحب کی سسٹر کو روکا گیا۔ مگر آج جو چیز ہے وہ یہ دیکھنے کی تھی کہ پوری کیبنٹ، ان کے ایم پی ایز، وہ پنجاب کے دو ریجنز جس میں سینٹرل پنجاب اور ویسٹ پنجاب، کیونکہ میرا اپنا تعلق ویسٹ پنجاب سے ہے تو انہوں نے پہلے میٹنگز ہولڈ کی، سینٹرل پنجاب والوں نے میٹنگز ہولڈ کی، ابھی تصویریں آ رہی ہیں، ویڈیوز میرے پاس، وہ سارے بھیج رہے ہیں۔ پھر وہاں مقامی لوگ، پھر عمران خان صاحب کی بہنیں یوزلی آتی ہیں چکری سے، چکری انٹرچینج سے ہوتے ہوئے، اور پھر وہ، مگر آج اس کو بھی بلاک کیا گیا تھا، اور پھر ان کو مجبوراً 26 نمبر کی طرف آنا پڑا۔ تو اب وہ سارے ایک جگہ پہ ہیں، وہاں پہ اکٹھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیموکریسی کے نعرے لگاتے ہیں فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے، انہیں شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے الیکٹڈ لوگوں کو روکنا، اور ایک نہیں کئیوں کو، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایم این اے، سارے ایم این ایز ہمارے وہاں گئے ہوئے ہیں، پنجاب کے بھی، کے پی کے بھی آئے ہوئے ہیں، کے پی کے ہمارے والوں کو ایم این تو اے۔ ٹاسک دیا گیا تھا 100 بندہ جو ہے وہ لے کر آنے ایم پی ایم این اے نے۔ اچھا، مجھے نہیں اندازہ، کیونکہ مجھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکچولی باجی نے یہی کہا تھا کہ آپ ایم این ایز ایم پی ایز ہی آئیں، تو یہ اب وہ ان کی اپنی مینجمنٹ ہے، انہوں نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا۔ مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شفقت امان صاحب ہمارے ایم این اے ہیں سرگودا سے، شہر سے، ان کو پکڑ لیا اور ان کو وین میں ڈالا ہوا ہے، اور ساتھ ان دو وکیل بھی ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ اسی وقت، مطلب یہ کوئی شام کو ہی، یہ لیٹس سے کوئی 5-1 بجے کی بات ہے، اور مجھے نہیں اندازہ کہ انہیں کیوں اریسٹ کیا، اور باقی دو کو، وکلاء کو کیوں اریسٹ کیا، اور اڈیالہ کے قریبی کافی ساری نفری جو ہے وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بہت سے لوگ پہنچ گئے تھے اڈیالہ، جیسے بیرسٹر گوہر صاحب، اور بہت سے ایم این ایز پہنچ گئے تھے عامر ٹوگر صاحب کے ساتھ، تو ان سب کو پھر ہم نے وہاں سے موو کروایا ہے، اور موو کروا کے انہیں کہا کہ آپ پہنچیں، یہ شاید خٹک صاحب نے جو ہے ان سب کو کہا کہ آپ آ جائیں اور وہاں پہنچیں جہاں چیف منسٹر ہیں، تو پھر اب وہ سب وہاں پہ اکٹھے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح جس طرح احتجاج ہوتا ہے اسی طرح کر رہے ہیں۔ پہلے ان کو وہاں گورکھپور والے ناکے پہ روک لیتے تھے، اب ان کو یہاں پہ روک لیا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ رائٹ شیخ صاحب، 26 نومبر 2024 سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف کوئی مؤثر احتجاج نہیں کر سکی ہے۔ ابھی جمعے کے روز جو کال دی گئی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، پی ٹی ایس میں شامل ضرور ہے، کوئی امپیکٹ کریٹ کریں گے یا یہ انڈر پریشر آ کے؟ I don't know what you call a مؤثر احتجاج۔ نہیں، I don't know effective آپ that کیا، brings the آپ government under pressure۔ نہیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت یمین خان وہاں پہ گئے ڈی چوک، اور وہاں 14 بندے شہید اور 250 گریولی بلٹ سے انجرڈ ہوئے، تو وہ ایک بہت بڑا احتجاج تھا، مگر اس کے نتیجے میں تو نہ خان صاحب رہا ہوئے اور نہ حکومت گری، تو ہم کیا کہیں کہ ہمارے لوگوں کی قربانیاں، ہمارا خون ضائع چلا گیا۔ نہیں، لیکن آپ کو یہ جو یاد بندے ہوگا گرفتار گئے وہ اسی ہوا میں دوران چلے گئے۔ حکومتی یہ رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر کے بیانات موجود ہیں کہ بہت حد تک معاملات جو ہیں وہ طے ہونے کی طرف آ گئے تھے۔ نہیں، وہ تو رانا ثناء اللہ کی پرسوں بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس اسٹیٹمنٹ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ملاقات اپوزیشن کی ارینج ہو سکتی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، اور معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ رانا صاحب تو پرانے آدمی ہیں، سیاسی آدمی ہیں، وہ تو جو ہے اس قسم کی امید افزا گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ That doesn't mean anything۔
ہمارے لوگ شہید ہوئے، قربان ہوئے، اب اور نہتے تھے. ہمارے پاس یہی ایک ذریعہ ہے. ہم اپنی تعداد بڑھا سکتے ہیں، بٹ ہم پرامن آئینی احتجاج کر سکتے ہیں. ہم بالکل کوئی مسلح نجائز جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہم کو تشدد پہ یقین رکھتے ہیں. ہمیں ہمیشہ جو ہے ان میں پھنسایا جاتا ہے، جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں. یہ بات پورٹرے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید ہم کوئی انتشار پیدا کرتے ہیں، مگر آپ لوگوں کے پاس فوٹیجز موجود ہیں. انڈیپینڈنٹ لوگوں کے پاس، یوٹیوبرز کے پاس، میڈیا والوں کے پاس، چینل والوں کے پاس، سب کو پتہ ہے کہ ہم 26 کو کیسے آئے تھے اور 4 کو کیسے آئے تھے اور لیاقت باغ کیسے گئے تھے. سب کو ایوری بڈی نوز. تو ہم تو وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ فرائیڈے کے بعد یہ کوئی ٹون سیٹ اپ ہوگی جو ایونچولی پوسٹ عید جو ہے بلڈ اپ کرے گا یا پریشر؟ دیکھیں وہ عید، دیکھیں وہ مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے وہ کیا ہے، اور یہ ایک عام آدمی کی آواز ہے اور نکلے گی تحریک انصاف. اب یہ عام عوام کے لیے مہنگائی جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی والوں کے لیے تو نہیں آئی نا. ہمارے لیے تو مہنگائی کے ساتھ باقی بہت سے عذاب موجود ہیں، مگر مہنگائی کا عذاب تو سارے پاکستان پہ آیا ہے. چاہے کوئی نون لیگی ہے، چاہے کوئی پیپلز پارٹی والا ہے، چاہے کوئی آپ جیسی اینکر خاتون ہے یا کوئی میرے جیسا سیاستدان ہے. مہنگائی نے سب کو ہٹ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم لوگوں کے لیے اگر نکل رہے ہیں تو لوگوں کو ساتھ نکلنا چاہیے. اینڈ اف دے کانٹ سپورٹ دیٹ ایز ویل، تو پھر بعد میں کمپلینٹ کس بات کی ہے. رائٹ. شیخ صاحب، گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ جو عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جائے، لیکن ساتھ ہی آج جو خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا ڈیالہ میں طبی معائنہ کیا گیا ہے. پی ٹی آئی قیادت مطمئن ہے گورنمنٹ کی اس؟ We have already issued میں نے آپ سے بات کرنے سے 2 گھنٹے پہلے آفیشیل اسٹیٹمنٹ اپنی ایشو کر دی ہے. We have completely rejected it. ہم ہر وہ معائنہ جو کہ ان کے ذاتی فزیشنز کے بغیر، ان کی فیملی کی سپرویژن کے بغیر ہوگا، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ کرتے ہیں اور نہ کریں گے. It's as simple as that. رائٹ. یہ کیا تماشا ہے کہ وہاں لوگوں کو 26 نمبر کے اوپر روک کے دنیا کو دکھانے کے لیے آپ یہاں سے بھیج دیتے ہیں ڈاکٹرز وہاں پہ ڈالا کو. تماشا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. رائٹ. اور شیخ صاحب، اس سے متعلق، اس ایگزامینیشن سے متعلق پی ٹی آئی کی قیادت کو کچھ کنوے بھی نہیں کیا گیا تھا، نہ فیملی کو؟ نہیں یہ آپٹکس واسطے جے، یہ تواڈے واسطے جے، تانوں خبراں دین واسطے جے. اچھا، آپٹکس. رائٹ. شیخ صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا، گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس ہوئی خیبر پختونخوا میں، اور جس میں وزیر اعلیٰ موجود تھے، گورنر خیبر پختونخوا موجود تھے، اور صوبائی اپوزیشن لیڈر کی موجودگی میں یہ پریس کانفرنس بہرحال کی گئی. وفاق کو کیا، جس میں پیغام تو بہرحال دیا جا رہا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، لیکن ایسا اب امپریشن مل رہا ہے کہ صوبے کے معاملے پر وزیر اعلیٰ اور گورنر وہ ایک صفحے پر آ چکے ہیں. دیکھیں جی، گورنر جو ہے اور وزیر اعلیٰ، وہ پریس کانفرنس میں نے دیکھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے کو صوبوں کے ایشوز ہے، وہ گیس کی بات کر رہے ہیں آگے پیچھے، اس کے اوپر اگر وہ کٹھی بات کر رہے ہیں تو اس سے کوئی یہ تاثر نہ لے جو تاثر پیدا ہوا میڈیا میں اس سے. دیکھیں یہ ان کی ایک صوبے کی بات ہے کہ وہ گیس ویس کے معاملات ہیں. پہلے بھی انہوں نے سیکورٹی کے ایشوز کے اوپر کوئی جرگہ ورگہ وہاں پہ بلایا تھا، وہ بھی یوز لیس ہی ہوا، اس کا بھی رزلٹ کوئی نہیں نکلا. آپ کو پتہ ہے ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی. تو پریس کانفرنس میں اکٹھے انہوں نے کی ہے، اچھی بات ہے، اپنے حق کے لیے لوگوں کو بات کرنی چاہیے. پر یہ تاثر میں بالکل رد کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کو بات چیت کر رہی ہے، یا ان کے ساتھ کسی الائنس میں جانا چاہتی ہے، یا ان کے ساتھ مل کے کوئی جدوجہد کرنا چاہتی ہے. یہ دونوں پارٹیاں ہماری مینڈیٹ کی چور ہے. عمران خان صاحب کی حکومت ہٹانے کے بعد بلاول صاحب کی تقریریں جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. پھر ہمارے فارم 47 کی چوری کے ووٹوں کے بینیفیشری ہیں. پھر اسپیشل سیٹیں جو ہم سے چرا کے آپس میں بندر بانٹ کی گئی، اس کے یہ بینیفیشری ہیں. ہمارے لیے یہ اتنے ہی بڑے ڈاکو ہیں جتنے کہ مسلم لیگ نون والے ہیں مینڈیٹ کے حوالے سے. بٹ شیخ صاحب، اب پی ٹی آئی نہیں رابطہ کر رہی ہے، کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے رابطہ کیا جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کس لیے رابطہ کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی نے تو کوئی رابطہ نہیں کیا. نہیں، میں یہی آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی تو رابطہ نہیں کر رہی، لیکن پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم سے متعلق نہیں کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے. اس کے اوپر آئینی ترمیم تو انہوں کی گل کرنی ہے. وہ بلاول بھٹو نے کہا چھڑیا کہ جی سانوں تو پتہ ہی کوئی نہیں، سانوں تو کسی نے کانفیڈنس ہی نہیں لیا، سارے کو تو کچھ ہے ہی نہیں. پچھلی باری بھی تو ہی ہوا سی، یاد کرو. تو انہوں نے ہم سے کس بات کے اوپر رابطہ کرنا؟
رائٹ سو آپ نے یہ رد ہی کر دیا یہ بات، یہ کوئی امپریشن جو ہے جو کہ آبویسلی پریویل تو کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں بظاہر جو ڈسٹنس ہے یا فاصلے ہیں وہ کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. نہیں فاصلے ڈسٹنس نہیں ہے جی، یہ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ اور یہ حصے دار ہیں اس ظلم کے. ویسے ہی جیسے نون لیگ والے ہیں ابھی بینیفیشری ہیں، کیا ہماری اسپیشل سیٹوں پہ نہیں لیے بیٹھے یہ اپنے پاس؟ کیا ہمارے فارم 47 والی جو ہماری سیٹیں گئی ہیں 45 کی 47 کے اوپر ان کے لوگ نہیں بیٹھے؟ ہمارے لوگ جب سندھ میں احتجاج کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا رویہ کیا جاتا ہے؟ کیا سب کے سامنے نہیں ہے؟ سب کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے. تو اور ایسی اب آپ بندے کو جو لگتا ہے شیخ صاحب بندے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں پنجابی میں بندے نا وہ یملے بن جاتے ہیں، مطلب they are not fools but they start acting like fools, you know. سو یہ تو ابھی بھی یو تھنک دیٹ دے آر پلینگ ٹو دا گیلریز، جو یہ ایک بظاہر تو ایک اختلاف نظر آ رہا ہے 28ویں مجوزہ آئینی ترمیم کو لے کر کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ایک دیکھیں دوسرے کے ان کے آمنے آپس کے سامنے. اختلافات ہیں، ان کے آپس کے اختلافات ہیں. اختلافات کیا ہے؟ اوبیسلی ایک پارٹی فلی کنٹرول میں ہے، دوسری کو ہمیں چونگے میں ساتھ لگایا ہوا تھا ایک صوبہ دے کے، تو وہ آپس میں ان کے ایشوز ہیں. اگلے وہ بھی وزیر اعظم دے امیدوار سن، اتوں انہوں نے اپنے امیدوار تیار کر لینے وزرائے وزارت عظمیٰ تے، انہوں دا اپنا گھر دا بچہ تیار ہے الیکشن لڑن واسطے. تو وہ انہوں نے 100 ایشوز نے. اب وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا نام استعمال کرنے، تو یہ فائدہ ہم کسی کو نہیں اٹھانے دیں گے. رائٹ. اور پی ٹی آئی نے اس حوالے سے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ اگر تو یہ اگرچہ ابھی بڑی تردید کر رہے ہیں 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت جو ہے اور نون لیگ بالخصوص، لیکن اگر تو لے کر آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز ممبرز جو ہے وہ پریزنٹ ہو کے اس کو اس کے اگینسٹ ووٹ دیں گے؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو موقع پہ ہوگا کہ بائیکاٹ کریں گے یا اگینسٹ ووٹ دیں گے. یہ تو پارلیمانی پارٹی اور خان صاحب کی ڈائریکشنز یا پرانی جو اس کی روشنی میں یہ فیصلہ وہ کریں گے. مگر ایک بات تو ہے کہ ہم پچھلی دونوں ترمیموں کے خلاف تھے، ہم نے ان کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے عدالتوں میں اور عدالتوں سے باہر، یہ انہی ترمیموں کے تحت جو نتائج سامنے آئے ہیں اسی کا شاخص آنا ہے. سو کوئی بھی ترمیم جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے، ایک تو ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا ڈرافٹ نہیں ہے، پھر کنٹینیوس ڈینائل آ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ساتھ پھلجھڑیاں بھی چھوڑ رہے ہیں، ساتھ اور وہ پھلجھڑی میں ایک کو جس کو کل ہی افواہ قرار دی ہے وزیر اطلاعات نے، وہ ووٹر کی جو ایج بڑھانے کی بات ہے، جو رانا صاحب نے جس کے حوالے سے کہا کہ رائے ہے اور کسی کی رائے کو روکا نہیں جا سکتا. مطلب مزے کی بات ہے، میری گل سنو تسی. مطلب عطا تارڑ جو ہے وہ از ویری جونیئر ان پی ایم ایل این رینکس ایز فار ایز رانا صاحب از کنسرن. رانا صاحب کافی سینئر آدمی ہے، ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیں، وہ بھی وزیر ہے، وہ بھی وزیر ہے، وہ کہہ رہا ہے ایسے ہو سکتا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ایسے ہوا ہے. یہ کس کی بات مانے؟ ان کا تو اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں ہے، انہوں نے بیان نہیں آپس سے رلدے پہ. چلو اپوزیشن کے تو 100 مسائل ہوتے ہیں، 100 فرسٹریشنز ہوتی ہیں، کوئی ایک سے دوسری چیز ملے نہ ملے. تو کول تو حکومت ہے، سکون ہے، تو کیا رولا جی؟ تو آپ کو آپ کے لگتا ہے کہ بیان کیوں یہ نہیں اس قسم کے بیانات ذرا مکس ایک سگنلنگ جو ہے وہ صرف ایک ریاکشن گیج کرنے کے لیے پرپسلی کیا جا رہا ہے؟ ریاکشن دیکھیں، پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ کروڑوں میں ہے اور عمران خان کے ساتھ ہے. آپ اس کو 18 سے 25 میں لے جائیں، 25 سے 50 میں لے جائیں، ووٹ خاندہ ہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ مطلب تو ان کو بڑی بیوقوفوں والی موو تھی. اگر چھوٹا موٹا کوئی یوتھ کا کوئی چنک انہوں نے کوئی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش بھی کی تھی، تو that was a stupid move. کہ آپ یوتھ کو دنیا میں یو اے ای کے علاوہ وہ بھی کوئی ڈیموکریسی کوئی نہیں ہے. شاید دنیا کوئی ایسا ملک ہوئے جتنے 25 سال ووٹ دی عمر ہے، 16-17 شاید. ایئرز، ہاں جی. تو 16-17 یہ جو سال ہے بھی ایجز ہیں. ہاں، تو نہیں دیکھے نا وہ جس وقت ویتنام کی وار ہوئی، ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں اگلے بتایا کہ انہوں نے کہا اولڈ انف ٹو فائٹ دین اولڈ انف ٹو ووٹ. ٹھیک ہے جی. تو اف دے آر اولڈ انف ٹو فائٹ اینڈ اولڈ انف ٹو ووٹ، تو پاکستان میں نوکریوں کے لیے، شادیوں کے لیے، کام کے لیے، دھندے کے لیے، فوج میں جانے کے لیے، پولیس میں جانے کے لیے، ایگزام سرکاری نوکریوں کے لیے if they are eligible، تو کیا وہ اپنی رائے دینے کے لیے ایلیجبل نہیں ہے؟ بٹ آپ کو لگتا ہے شیخ صاحب آخری جاتے جاتے جو آپ نے بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ایک میجر ووٹ بینک ہے وہی یہی 18 سے 24 سال کے درمیان کا ایک نوجوان ہے، یہ ووٹر کے حوالے سے اس ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے اگر تو ممکنہ طور پہ اگر حکومت ایسی کسی موو کی طرف گئی اور تو پی ٹی آئی کیسے پھر اس نوجوانوں کا ساتھ دے گی، اور آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ سڑکوں کا رخ کیا جائے گا؟ میں کہتا ہوں جی، نوجوان یہ جو مرضی کر لیں،
اگر یہ ایسا کوئی ریٹک کام کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کے اندر یونٹی پیدا ہو جائے گی، یوتھ میں اس کے ووٹر کی تعداد بڑھ جائے گی، اسٹرانگ ریاکشن آئے گا، اور اگر یہ اس قسم کی موو کے بعد کسی الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر جوان آپ کو بتا دیں گے کہ الیکشن کیسے ہوتا ہے۔ رائٹ شیخ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔